السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، او كما قال رضی اللہ تعالی عنہ: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ۔ اللہ تعالی شأنہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا بقدر ضرورت، دنیا بقدر ضرورت مل جائے تو کام چل جائے گا، اور اس سے زیادہ مل جائے تو اس کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ غزوہ تبوک میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں شرکت نہ کر سکے۔ 70,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کسی تنگی میں نہیں تھے، کسی مشکلی میں نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جانا چاہتے تھے مگر بیمار تھے، جانا چاہتے تھے مگر سواری نہیں تھی، جانا چاہتے تھے مگر جنگی ساز و سامان نہیں تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ ما کنت قط اقوی ولا ایسر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جتنی طاقت اور قوت والا میں تھا اور جتنے مال والا میں تھا،
جتنے اسباب والا میں تھا اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تو صحت بھی تھی، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، مال بھی تھا، اسباب بھی تھے اور چاہت بھی تھی. مگر یہ تصویف جو ہے نا، تصویف، پروکراسٹینیشن، کہ کرنا ہے کر لیں گے انشاءاللہ، ابھی تو 4 ہفتے باقی، ابھی تو 3 ہفتے باقی ہے، ابھی تو 2 ہفتے باقی ہے، ابھی تو 1 ہفتہ باقی ہے. چلو اب اس سال تو نہیں ہو سکے گا، آئندہ سال چلے جائیں گے، آئندہ سال کر لیں گے. ایاک والتصویف، ہمیں تصویف اور پروکراسٹینیشن سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. تصویف سے بچو. کل کا کام آج کرو، آج کا کام کل نہیں. یعنی کوشش یہ کرو کہ آج کے کام بھی آج ہو جائیں اور کل کے کاموں میں سے بھی کچھ آج ہو جائے. آج کے کام کو کل پر مت ٹالو. ہاں، کل کے کام میں سے کچھ آج ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آج کا کام آج، کل کا کام کل. اس لیے کہ کل کبھی نہیں آتی. انگلش میں کہتے ہیں ٹمورو نیور کمز. کل کبھی نہیں آتی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب کل آئے گی نا، کل، تو وہ کل نہیں رہے گی، وہ آج ہو جائے گا. تو کل سنیچر ہے، جب صبح اٹھیں گے تو وہ کل نہیں، کل کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی. کل ہمیشہ فیوچر میں رہتی ہے. اور جب کل ہم صبح اٹھیں گے تو بھی کل، اب کل تو کل ہے، اور پھر اتوار کو اٹھیں گے تو اب کل کل ہو گئی. یہ کل جو ہے نا، کل کہ کل کریں گے، کل کریں گے، آئندہ ہفتے کریں گے، یہ ایک بہلاوا ہے شیطان اور نفس کی طرف سے. یہ ہمیں کھینچتے چلے جاتے ہیں. نفس اس لیے نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اچھا کام کرے کہ اس کو اس اچھے کام کی وجہ سے بوجھ پڑتا ہے. نفس ہمارا دشمن نہیں ہے، نفس ہمارا دشمن نہیں ہے. اس لیے کہ جنت میں اگر ہم چلے گئے، اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے، تو جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تو جنت میں مزہ اسی نفس کو تو آئے گا. نفس ہی تو مزے لیتا ہے، نفس ہی تو لذت حاصل کرتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو، اللہ ہماری حفاظت فرماوے، جہنم میں جانا پڑا تو تکلیف بھی تو نفس ہی کو ہوگی. اور نفس یہ جانتا ہے، نفس یہ جانتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو مزہ آئے گا، اور اگر میں جہنم میں چلا گیا تو پریشانی ہوگی. لیکن نفس نادان ہوتا ہے، بچے کی طرح. اسی لیے 12، 13، 14، 15 سال کا ٹین ایجر لڑکا لڑکی اسکول میں جب اسے ہم بھیجتے ہیں تو اسے اتنا شعور آ جاتا ہے کہ اسکول میں محنت کرنے کے نتیجے میں میرا فیوچر اچھا ہوگا، اور سستی کرنے کے نتیجے میں میرا فیوچر برباد ہوگا. لیکن وہ نادان ہے. اس لیے وقتی لذتوں کے لیے وہ بچہ، وہ بچی سستی کر جاتے ہیں، جانتے ہوئے بھی. ان پر یہ جو وقتی مزہ ہے، وقتی جو لذت ہے، اس کا نشہ، اس کا انٹاکسیکیشن ایسا سوار ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر تک فیوچر کو وہ بھول جاتا ہے، وہ بچی بھول جاتی ہے. اور لیسن میں سستی، کلاس میں نہیں گئی، ہوم ورک نہیں کیا. حالانکہ اس لڑکے کو، اس لڑکی کو آپ اگر بٹھائیں گے اور 1 to 1 بات کریں گے، سمجھائیں گے، پوچھیں گے، تو جتنا ہمیں اس کے نقصان کا احساس ہوتا ہے اتنا ہی اسے بھی احساس ہوتا ہے. تو ہمارا نفس جو ہے وہ سب سمجھتا ہے، سب پتا ہے اسے کہ اگر میں ناجائز لذتوں میں وقت گزارتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا. لیکن نادان ہے، تو نادانی کی وجہ سے وہ جو فوری مزہ جو ہے
اور فوری لذت جو ہے اس سے اتنا انٹاکسیکیٹ ہو جاتا ہے وہ کہ وہ بھول جاتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اسے پتا ہے کہ اگر میں قربانی دوں گا تو مجھے جنت ملے گی. یہ جو نفس ہے، یہ نفس جس سٹیج پر ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں. نفس امارہ یہ ہر وقت لذتوں کی طرف لے جاتا ہے، لذتوں کی چاہت ہے اسے. یہ اس کی خاصیت ہے نفس کی، لذت 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 لذت. اسی لیے نفس جو ہے اگر اسے کیلے کھانے میں لطف آتا ہے، کیلے کھانے میں، تو ایسا سمجھ کر پیچھے نہیں رہے گا کہ چونکہ کیلا حلال ہے اس لیے اس کو میں نہیں کھاؤں گا. نہیں، اسے تو لذت چاہیے، چاہے وہ جائز چیز ہو چاہے وہ ناجائز چیز ہو. اور شیطان کا کیا عمل ہوتا ہے؟ شیطان جائز چیزوں سے ہمیں روکتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر یہ جائز چیز میں مشغول ہوگا تو آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ ہمیں ناجائز کاموں کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا. اور نفس جو ہے وہ ہمیشہ لذتوں کی طرف جائے گا. تو شیطان ہم سے وہ کام کروائے گا جو کام ہمیں جنت سے محروم کرے اور جہنم میں لے جائے، چاہے اس کام میں لذت ہو یا نہ ہو. اور نفس ہمیں ہمیشہ ان کاموں کی طرف لے جاتا ہے جن میں لذت ہو، چاہے وہ جنت میں لے جائے چاہے جہنم میں لے جائے. یہ فرق ہے دونوں میں. تو نفس خوگر ہوتا ہے لذت کا، اور جب یہ نادان ہوتا ہے تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں. یا جب وہ نفس امارہ ہوتا ہے تو وہ نادان ہوتا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس چھوٹی سی لذت کی وجہ سے آگے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. زنا بالجبر، ریپ. تو نفس جو ہے، نفس وہ ایسا انٹاکسیکیٹ ہو جاتا ہے، اور جس کا وہ نفس ہے اسے بھی ایسا انٹاکسیکیٹ کر دیتا ہے کہ یہ خیال نہیں رہتا کہ آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا اس عمل کی وجہ سے، جنت سے محرومی ہوگی. یہ خیال نہیں رہتا کہ دنیا میں بھی جیل میں جانا پڑے گا، سزا ہوگی بہت لمبی. یہ خیال نہیں رہتا کہ ذلت ہوگی لوگوں کے سامنے، حالانکہ اسے پتا ہے مگر نادان ہے. اور جو بھی نادان ہوتا ہے وہ نا عاقبت اندیش ہوتا ہے، فیوچر کا خیال نہیں رہتا. اور جو میچورڈ ہو جاتا ہے وہ عاقبت اندیش ہوتا ہے. سمجھے؟ یہ جو ہائی اسکول کا بچہ ہے، کالج کا بچہ ہے، یونیورسٹی میں فرسٹ سیکنڈ ایئر کا بچہ ہے، وہ اتنا میچورڈ نہیں ہوتا جتنا ایم اے اور پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ. ایم اے اور پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ میچورڈ ہو جاتا ہے. میچورڈ ہو جاتا ہے تو وہ بڑی محنت کرتا ہے اپنی تھیسز میں، اپنی ریسرچ میں، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے لذتوں میں اپنا وقت گزارا تو میرا بہت نقصان ہوگا، پیسوں کا نقصان ہوگا، وقت برباد ہوگا، فیوچر میں جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ حاصل نہیں کر سکوں گا. اور اس سے پہلے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بعض یونیورسٹی میں آ کر میچورڈ ہو جاتے ہیں، بعض پہلے دوسرے سال میں میچورڈ نہیں ہوتے، ادھر ادھر گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ایگزام میں فیل ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ ان کو سب ہوتا ہے. تو نفس کا یہی حال ہے. اگر کوئی نفس پر محنت کرتا ہے، یہ کام کی بات ہے. اب اصل جب نفس پر کوئی محنت کرتا ہے اور محنت کر کے نفس کو میچورٹی کی طرف لاتا ہے، اسے سیانہ بناتا ہے، ہوشیار بناتا ہے، ذہین بناتا ہے. جیسے بچوں پر ہم محنت کرتے ہیں تو عمر کے ساتھ ساتھ اور ہماری ٹریننگ کے ساتھ ساتھ میچورٹی آتی ہے. تو نفس پر بھی محنت کی جاتی ہے. محنت کی جاتی ہے تو اس نفس میں کچھ میچورٹی آتی ہے، اور میچورٹی آتی ہے تو اویئرنس بڑھ جاتا ہے، اس کا ہوشیار ہو جاتا ہے، اور ہوشیار ہو جاتا ہے اور
جب وہ برائی کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف، تو اتنا انٹاکسیکیٹ نہیں ہو جاتا، شعور رہتا ہے کہ میں برائی کی طرف جا رہا ہوں، نقصان کی طرف جا رہا ہوں. اور جیسے ہی اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو فوراً خود کو ملامت کرتا ہے کہ نالائق ہے تو، کتنا بڑا نقصان کیا تو نے. اب اگر کسی کو پتہ چل جائے گا تو تیری ذلت ہوگی، اور دنیا میں نہ ہوئی تو آخرت میں تو ذلت ہوگی ہی. خبردار اگر ایسا دوبارہ کیا تو. یہ ہے نفس لوامہ، میچورٹی کی طرف آ گئے. اور اس پر اور ہم نے محنت کی اور یہ نفس مطمئنہ ہو گیا. اب یہ ایم اے اور پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہو گئے، مکمل میچورڈ، پوری میچورٹی اس میں آ گئی. یہ باپ بن گیا اچھی فیملی کا، پوری میچورٹی کے ساتھ خود 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 کا بھی اور اپنی فیملی کا بھی فیوچر سامنے رکھ کر کے، نفع نقصان سامنے رکھ کر کے کام کرتا ہے. اسی لیے نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جو کبھی برائی کی طرف جاتا ہی نہیں، اور نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو کبھی اچھائی کی طرف نہیں جاتا. وہ اممیچور ہے، یہ میچورڈ ہے. اور جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، میچورٹی آ جاتی ہے، تو برائی کی طرف جاتا ہی نہیں. اور کبھی حالات ایسے ہو گئے کہ جس میں پھسل گیا. مچور آدمی بھی کبھی پھسل جاتا ہے، پھسل گیا تو پھسلنے کے بعد ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ وہ توبہ کر لیتا ہے. ایک لمحہ نہیں گزرتا، فوراً اسے احساس ہو جاتا ہے. اور نفس جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے، غلطی کرتا نہیں ہے. ہزاروں مواقع آتے ہیں غلطی نہیں کرتا، کبھی کبھار غلطی کرتا ہے تو فوراً توبہ کر کے، ہسٹری ڈیلیٹ کر کے اپنا ریکارڈ سب ٹھیک کر لیتا ہے. اسی لیے اس نفس ہی کو موت کے وقت مخاطب کیا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تجھے جہنم میں نہیں جانا ہے. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ. راضیۃ مرضیۃ، اس حال میں کہ وہ بھی تجھ سے راضی اور تو بھی اس سے راضی. اور فادخلی فی عبادی، میرے نفس مطمئنہ والے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ جو تصویف ہے، کل 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 کل، یہ نفس ہمارا، نفس جو ہے، نفس ہمارا نہیں چاہتا. نفس لذت کو چاہتا ہے، نفس لذت کو چاہتا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کراچی میں، ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ تعالی. یہ روحانی دنیا میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی کے بھی شیخ ہوتے ہیں. دیکھو، علم الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے. علم کی دنیا الگ ہے، عمل کی دنیا الگ ہے. علم کے ذریعے ایک شخص کا علمی مستوی بڑھتا ہے، علمی لیول بڑھتا ہے. لیکن علمی لیول بڑھنے سے آٹومیٹکلی وہ اس پر عمل کرنے والا بھی بن جائے، یہ نہیں ہوتا. جیسے علم کے لیے ٹیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح ٹیوٹر مل جائے اور طالب علم بھی صحیح محنت کرے تو اس کے نتیجے میں علمی ترقی ہوتی ہے، علمی مستوی بڑھتا ہے، علمی لیول بڑھتا ہے، علم کا سٹینڈرڈ بڑھتا ہے. لیکن علم کا سٹینڈرڈ بڑھ جائے اور آٹومیٹکلی عمل بھی آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. عمل کے لیے بھی ٹیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے، عمل کے لیے بھی ٹیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. یہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنا جج اور اپنے جوری. میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، گھروں میں سننے والے لوگ اپنا محاسبہ کریں. اسی وقت محاسبہ کریں کہ ہمارے علم کی روشنی میں، ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے اس کی روشنی میں ایسے کتنے کام ہیں جن کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں اور جن کو ہم اپنے لیے مضر اور نقصان دہ سمجھتے ہیں، جن کو ہم ڈیٹریمنٹل سمجھتے ہیں اور جن کو ہم اپنی زندگیوں سے نکالنا بھی چاہتے ہیں، مگر کئی سال گزر گئے آج تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اگر علم ہی سے عمل آ جاتا ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی. معلوم ہوا کہ بہت سی چیزوں کا علم ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے،
کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اور میں ان باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں علم ہے مگر ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، پھر بھی کر نہیں سکتے. معلوم ہوا کہ علم سے عمل نہیں آتا، عمل کے لیے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر دونوں محنتیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے علم میں بھی ٹیوٹر تھے اور عمل میں بھی ٹیوٹر تھے. اور آپ کی رہنمائی کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین علم کی معراج کو بھی پہنچے اور عمل کی معراج کو بھی پہنچے. علم اور عمل دونوں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی عالم اسلام کے جلیل القدر عالم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، جینیس. اور جوانی سے اللہ تعالی شان انہیں قبولیت سے نوازا تھا. میں نے خود حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے، اور دونوں بھائیوں کی بڑی شفقتیں رہی ہے الحمدللہ. جانتے ہیں جاننے والے اللہ تعالی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلهم العالی ادام اللہ فیوزہم ادام اللہ بقاہ علی الامت، کی عمر میں خوب برکت دے اور ہم سب کو خوب نفع پہنچائے. شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں. اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی بڑی شفقتیں رہی، بہت محبتیں رہی، بہت شفقتیں رہی. جب بھی تشریف لائے اخیری 8-10 سال، تو بہت افسوس ہوتا ہے. آج مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. ہر سفر میں فرماتے تھے کہ بھائی دارالعلوم کراچی کی طرف سے تمہارے لیے دعوت نامہ آئے گا، اس کی بنیاد پہ ویزا لیجئے، میری زندگی میں ایک مرتبہ آ جائیے، ایک مرتبہ آ جائیے میری زندگی میں. ہر سال، اور بہت ہی محبت سے اور دل سوزی سے فرماتے تھے. تو بڑے بھائی تھے اور وہ بھی بڑے صاحب علم تھے، بڑے صاحب علم وہ بھی. تو انہوں نے مجھ سے خود فرمایا کہ ہمارے بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب موفق ہیں، اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہے ان کے کاموں میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں. یعنی بڑے بھائی جو صاحب علم بھی ہیں، صاحب عمل بھی ہیں، اور جو رات دن اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، اس لیے اچھی طرح پہچانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص توفیق ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جس عمر میں حضرت ہیں اس وقت اسفار کتنے ہو رہے ہیں، اور مدرسے میں ان کے جو اسباق ہیں، بخاری شریف وغیرہ پڑھانا، پھر دارالفتاء کی سرپرستی کرنا، اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بعد ہیڈ اب وہی ہو گئے ہیں، مدرسے کی ساری فکریں اور اہم جتنے بھی امور ہوتے ہیں پاکستان میں، ان سب میں دلچسپی لینا. ان حالات میں اس عمر میں آدمی کی ہمت ٹوٹتی ہے. اور انگلش کے اندر قرآن مجید کا ایک ترجمہ اور مختصر تفسیر حضرت تیار کر چکے ہیں. اردو کے اندر ترجمہ اور مختصر تفسیر فٹ نوٹس تیار کر چکے ہیں. تو ایک عالم کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں قرآن کی خدمت کر کے جاؤں. وہ کر چکے ہیں، دو انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. لیکن اس عمر میں حضرت نے قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر لکھنا شروع کیا، اتنی ساری مشغولیتوں کے ساتھ. اور کتنی جلدیں، 6 یا 7 جلدیں منظر عام پر آ گئی ہیں. موفق کہتے ہیں اس شخص کو جسے اللہ تعالی شانہ چن لیتے ہیں اور خاص توفیق عطا فرماتے ہیں کاموں کی. تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان دونوں کے شیخ ہیں ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ. اور ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھے. یونیورسٹی میں لو کیا، پہلے لو کرنے کے بعد
ग्रेजुएशन के बाद तबीयत नहीं चली इस काम में, तो फिर होम्योपैथी का कोर्स किया और पूरी जिंदगी होम्योपैथ रहे। तो दुनियावी तालीम हासिल की डॉक्टर साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने। तो दीनी तालीम जैसे हर मुसलमान हासिल करता है वैसे डॉक्टर साहिब ने हासिल की। फिर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने अपने आप को मुंसलिक किया, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से। किसके लिए भाई? अमल के लिए, कि अमल सीखना है। आलिम बनना हर मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है, मगर आमिल बनना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो अमल सीखने के लिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक हुए और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से अमल ये कोताही, ये कमजोरी, ये काबू में नहीं आ रहा है, ये अमल काबू में नहीं आ रहा है। तो उसी में अमल सीखते सीखते इल्म भी बहुत बढ़ा, इल्म भी बहुत बढ़ा। आप डॉक्टर अब्दुल यारिफी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ते हैं तो अकल हैरान हो जाती है। और फिर जो है अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया कि हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब, हजरत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहिब, हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहिब रहिमहुमुल्लाह ताला, ऐसे जलील क़द्र उलमा उनकी सरपरस्ती में रहे, उन्होंने अपनी इस्लाह कराई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें इल्म की भी फिक्र करनी है, इल्म की भी फिक्र करनी है। और देखो, इल्म में भी ट्यूटर की जरूरत होती है, कुछ उसूल होते हैं, इल्म के भी उसूल होते हैं। दुनिया में आपको कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि वो ये कहे कि बगैर यूनिवर्सिटी के मैं डॉक्टर हो गया, खुद अपनी मेहनत से, अपने मुताला से। कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा जो ये कहे कि अपने मुताला से मैं समझ गया हूं कि ये इंजीनियरिंग क्या है। कोई ये नहीं मिलेगा कि मैं कंप्यूटर साइंस सीख गया हूं खुद अपनी मेहनत से। नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी किसी तरह भी कहीं ना कहीं किसी को बड़ा मानना पड़ता है, चाहे मंथली बेस पर हो, चाहे क्वार्टरली बेस पर हो, ईमेल के जरिए हो, किसी तरह भी किसी को। तो दुनिया में जितने साइंसेस हैं, उन साइंसेस के लिए जब ट्यूटर की जरूरत पड़ती है, तो क्या ये जो दीनी साइंसेस हैं, तफसीर है, हदीस है, ये भी बाकायदा मुदव्वन है। तफसीर तो उसूल तफसीर है, उसूल तफसीर अरबी जुबान है, अरे क्लासिकल अरबिक है, तो अरबी जुबान है, फसाहत बलागत है, अरबी अदब है, नहव सर्फ पर पूरी महारत, और फिर उसूल तफसीर है, तफसीर के प्रिंसिपल्स हैं, ये सब सिखाया जाता है। और सब सिखाने के बाद फिर एक शख्स ऐसे मरहले पर पहुंचता है कि उसे सारे उसूल, पूरा दायरा, बाउंड्रीज, हुदूद, कुयूद, जब सबका पता चल जाता है फिर वो आगे खुद चल पड़ता है। तो इल्म के लिए भी कभी कभी इंसान जो है अपना खुद का मुताला करता है और खुद के मुताले में बहुत ठोकरें खा जाता है, बहुत ठोकरें खा जाता है, इसलिए कि उसके सामने वो हुदूद कुयूद नहीं होती, उसके सामने वो तरीका नहीं होता कि तरीका क्या है, बल्कि खुद के मुताला में कभी कभी लोग दायरे इस्लाम से निकल जाते हैं, इसलिए कि वो ऐसी हदीस उनके सामने आ जाती है, कुरान की ऐसी आयत आ जाती है जिससे वो अपनी अकल से और अपना जो दुनियावी इल्म है उसकी रोशनी में उसे समझने की कोशिश करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। उनको वो एतराज होता है उस आयत पर, उस आयत के मजमून पर एतराज होता है, उस हदीस पर, हदीस के मजमून पर, कहीं उनको कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है, तारुज नजर आता है, जिसके नतीजे में फिसल जाते हैं वो, और उनको शुबह हो जाता है कि अल्लाह का कुरान में इसमें तारुज कैसे आता है। वो हल नहीं कर पाते, उसे सॉल्व नहीं कर पाते, वो जो जहन में जो सवाल उठा है उसे हल नहीं कर पाते, और हल नहीं कर पाते और उसके नतीजे में वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए भी ट्यूटर की जरूरत होती है। इल्म सबके लिए है, इल्म सबके लिए है, जैसे दुनियावी इल्म सबके लिए है, लेकिन उसकी भी स्टेजेस होती है। नर्सरी वाला तालिब इल्म उन किताबों को नहीं पढ़ता जो प्राइमरी वाला पढ़ता है, प्राइमरी वाला उन किताबों को नहीं पढ़ता जो हाई स्कूल वाला पढ़ता है, हाई स्कूल वाला उन किताबों को नहीं पढ़ता जो यूनिवर्सिटी वाला पढ़ता है, बीए वाला उन किताबों को नहीं पढ़ता जो एमए वाला पढ़ता है, एमए वाला उन किताबों को नहीं पढ़ता जो पीएचडी वाला पढ़ता है। तो हमें दोनों में ट्यूटर की जरूरत है, दोनों में ट्यूटर की जरूरत है, इल्म में भी अमल में भी।
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے شیخ. ان کی تحقیقات کو پڑھتے ہیں تو طبیعت اش کر جاتی ہے کہ سبحان اللہ، ایک عالم نہیں ہے مگر دیکھو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں کئی سال انہوں نے گزارے اور اپنے باطن کی اصلاح کرائی، دل کو ان کا صاف ستھرا ہو گیا، آئینہ ہو گیا. تو اب ان کی سمجھ دیکھو، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی حدود قیود میں رہ کر کے دیکھو کیسی گفتگو فرماتے ہیں. اور ایسی گفتگو کہ ایسے بڑے بڑے علماء ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور قانع ہوتے تھے، کنوینسڈ ہوتے تھے باتوں کے اوپر. اور ان کی وفات کے بعد جہاں وہ اپنے بیانوں میں اور اپنے دروس میں بڑے بڑے ایکیڈیمکس کا حوالہ دیتے ہیں، مفتی تقی صاحب ہمارے شیخ وغیرہ، وہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کے سلسلے میں ہم نے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے، اصل تو بات یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے کہ نفس جو ہے، نفس یہ تو لذت کو چاہتا ہے، اسے گناہ سے کوئی سروکار نہیں، اسے اطاعت سے کوئی سروکار نہیں. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس نفس پر محنت کرو اور اسے نادانی سے نکالو، اممیچورٹی سے نکالو اور اسے میچور بنا لو، سیانہ بنا لو. جب یہ میچور اور سیانہ ہو جائے گا تو اسے عبادتوں میں لذت آنے لگے گی، اور ایک مرتبہ عبادت میں اسے لذت آنے لگے گی تو پھر آپ کو خود بخود اس لذت کے لیے عبادت کی طرف لے جائے گا. جیسے ایک ایم اے اور پی ایچ ڈی کا جو طالب علم ہوتا ہے اسے لذت آنے لگتی ہے اسٹڈیز وغیرہ میں. آپ اسے کہیں کہ پارٹی ہے ذرا آؤ، تو کہ نہیں میری ایک ریسرچ ہے، میں اس وقت ایک ریسرچ کو بالکل بریک تھرو تک پہنچ چکا ہوں، نہیں ابھی نہیں، وہاں اس کو لذت آتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نفس جو ہے نا، نفس یہ ہمیں کل 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 بہلاوا ہے، کل بہلاوا ہے، ہاں کل کبھی نہیں آتی. تو کل کل یہ بہلاوا ہے، اور شیطان بھی ہمیں یہ کل کے بہلاوے میں مبتلا رکھتا ہے. یہ دونوں، ان دونوں کا کام یہی ہے کہ کل کل کل. اسی لیے میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اپنے نفس سے بھی مخاطب ہوں کہ کسی بھی خیر کے کام کا ارادہ دل میں پیدا ہو اور یہ خیال آئے کہ انشاءاللہ کل سے اب پکا نہیں، آج سے شروع کر دو، فوراً شروع کر دو فوراً. آپ دیکھیں گے، تجربہ کیجئے کہ کسی بھی خیر کے کام کا خیال آتا ہے، آخرت کے معاملے کا خیال آتا ہے، تو نفس اور شیطان دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہمیشہ آپ کے اس ارادے کو ملتوی کر دیتے ہیں، ڈیفر کر دیتے ہیں. یہ جو جذبہ ہے، اس جذبے کو باقی نہیں رہنے دیتے، بلکہ ڈیفر کر کے پھر وہ جو 24 گھنٹے 48 گھنٹے تک جو ڈیفرل ہوا ہے، التوا ہوا ہے، اس میں پھر جذبے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. جن لوگوں پر حج فرض ہوا تھا 20 سال پہلے اور ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا ہے، آپ ان سے جا کر کے پوچھیے کہ آپ کے دل میں کبھی ایسا خیال آیا تھا کہ میں 5 سال تک حج کرنے والا نہیں؟ آپ نے ایسا سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ 20 سال کے بعد حج کروں گا؟ اکثر ایسا ہی کہیں گے کہ نہیں، ہر سال ہم نے تو ارادہ کیا ہے، بس قسمت ہماری یہ ہے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ عذر پیش آ جاتا ہے. یہ شیطان اور نفس جو ہے، یہ ان کا بہت بڑا مکر ہے کہ وہ ذہن میں یہ بات نہیں آنے دیتے کہ کرنا ہی نہیں ہے. یہ ذہن میں یہ بات رہتے کہ نہیں کرنا ہے، مگر شب برات سے شروع کریں گے، کرنا ہے مگر ابھی شب برات 15 شعبان ابھی قریب ہے انشاءاللہ. پھر شب برات آ گئی تو نہیں، کرنا ہے مگر رمضان سے 2 ہفتے کے بعد تو رمضان شروع ہو رہا ہے. کرنا ہے مگر یہ پہلے اشرے میں ذرا کچھ ٹائیڈ اپ تھوڑا کام کرنی، دوسرے اشرے سے کرنا ہے مگر تیسرے اشرے سے کرنا ہے مگر 27 رمضان کو انشاءاللہ پوری شروع کر دیں گے. ایسا کرتے کرتے میرے بھائیو زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ تصویف سے ہمیں بچائے، ہاں تصویف سے بچائے. کل 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 یہ بہلاوا ہے. یعنی کل کی میں مثال دوں آپ کو، جب بچہ روتا ہے نا اور ماں اسے کچھ کھلانا پلانا نہیں چاہتی تو اس کے منہ میں ڈومی رکھ دیتی ہے، منہ میں ڈومی رکھ دیتی ہے. ڈومی جیسے ہی منہ میں آ جاتا ہے
बस वो बच्चा रोना बंद कर देता है। बच्चा ऐसा समझता है कि बस जो मुझे चाहिए था मिल गया। अब ये माँ ने टाइम एक्सटेंड कर लिया, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो इसी तरह जब हम कुछ करना चाह रहे होते हैं और बच्चे की तरह हम हाथ पैर मारते हैं कि नहीं बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, अब मुझे कुछ करना है, तो कल का कह करके ये शैतान और नफ्स डोमी रख देते हैं हमारे मुंह में और हम ढीले पड़ जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आखिरत की जो तैयारी है उस सिलसिले में हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ, गुज़िश्ता हफ्ते इसी उन्वान पर तकरीबन बात हुई थी, लेकिन जिन हदीसों को आपके सामने पेश करना चाहता था वो पेश नहीं कर सका था। तो मैंने ख्याल किया कि मैं ये अर्ज करूं कि सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की हालतों को देखिए। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो थे ही, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो थे ही, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, इन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला शानहू ने मासूम बनाया था। मासूम, गुनाहों से पाक, गुनाहों से पाक, मासूम, और जन्नत इनके लिए गारंटीड। मगर आखिरत ऐसी पेशे नजर रहती थी कि नफल में इतने आगे रहे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों में से कोई भी इनके आगे नहीं जा सका। ऑप्शनल डीड्स में, नवाफिल में, ततव्वुआत में इतने आगे रहे, हालांकि उनको जरूरत नहीं थी, हमें तो जरूरत है। हमें तो फराइज की भी जरूरत है, वाजिबात की भी जरूरत है, हराम से बचने की भी जरूरत है, मकरूहात तहरीमिया से बचने की भी जरूरत है, और ज्यादा हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए, फोर्टिफाई रखने के लिए, और जो कुछ फर्ज वाजिब में कोताही कमी रह जाती है उस कोताही कमी को दूर करने के लिए हमें तो नवाफिल की बहुत जरूरत है, सुनन की बहुत जरूरत है, हमें तो बहुत जरूरत। लेकिन फिर भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जितने आगे थे नवाफिल के अंदर, उतना उम्मती में से कोई भी नहीं, उम्मती में से कोई। हालांकि एक तो है क्वांटिटी और दूसरी है क्वालिटी, एक है कमियत और एक है कैफियत। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इबादतों की कैफियत इतनी आला थी, क्वालिटी इतनी आला थी कि अगर उनकी क्वांटिटी कम होती तो क्वालिटी इतनी आला थी कि क्वांटिटी के कम होने के बावजूद भी हमारी क्वांटिटी वाली इबादतें भी हमारी क्वालिटी की कमी की वजह से मुकाबला न कर सकती। लेकिन क्वालिटी में भी वो हमसे आला थी और क्वांटिटी में भी हमसे आला थी। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ रहे थे और मैं भी साथ में शरीक हो गया। गालिबन इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं भी शरीक हो गया साथ में। अब वो नमाज चलती रही, इतनी तवील हो गई, इतनी तवील हो गई कि मैंने नमाज में बुरे काम का इरादा किया, नमाज में खड़े खड़े बुरे काम का इरादा किया। तो शागिर्दों ने पूछा कि नमाज में किस बुरे काम का आपने इरादा किया? तो साहबी ने कहा कि मेरे दिल ने ऐसा ख्याल चाहा, मेरे दिल ने, कि मैं नमाज से निकल जाऊं, बहुत हो गया, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले ही रहने दूं। ये चूंकि खिलाफे अदब था, इस वजह से इसे उन्होंने बुरे काम से ताबीर किया। यानी मैं इतना थक गया, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में इनसे बड़े, ये इधर जवानी उधर जवानी नहीं, ये मदनी जिंदगी की बात है, बुढ़ापे की बात है। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुढ़ापे में आए तो बुढ़ापे में बदन के भारी हो जाने की वजह से तहज्जुद की नमाज बैठकर पढ़ने लगी, खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते थे, बैठकर पढ़ने लगी, इसलिए कि तवील क़याम फरमाते थे, बहुत लंबा क़याम, तो बैठकर पढ़ने लगी। मगर बैठकर पढ़ते थे तो जब वो पहली रकात खत्म होती थी या दूसरी रकात खत्म होती थी तो रुकू में जाने से पहले दिल को तसल्ली नहीं होती थी कि मैंने क़याम किया है, इसलिए कि बैठ करके क़याम बैठ करके नफल नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं,
تو تسلی نہیں ہوتی تھی، تو پھر آپ رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کے 70 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، 70 آیتوں کی. دیکھو کتنا ہوتا ہے 70 آیتیں. پہلے سپارے میں دیکھو سورۃ البقرہ میں 70 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور 70 آیتوں کی تلاوت کے بعد پھر کھڑے کھڑے رکوع میں جاتے تھے، اور رکوع سے پھر اٹھتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے، اور پھر دوسری رکعت میں ایسے بیٹھ کر پڑھتے تھے پھر. اور دوسری رکعت میں پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ ہوتا تھا تو اٹھتے تھے اور 70 آیتیں پڑھتے تھے. یعنی 70 آیتوں کا مطلب یہ کہ آدھا سپارہ تقریباً، آدھے سپارے میں ایک رکوع کم رہتا ہے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میرے ساتھ توجہ کیجئے، سوچئے کہ ایک شخص بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں رکوع ایسے ہی کروں، کھڑے تو ہونا چاہیے، تو یہ تو مختصر قیام تو ہوگا نا جی. بیٹھنے کی حالت میں آپ نے جتنی دیر تک پڑھا اس سے تو جب برائے نام کھڑا ہونا ہے، برائے نام، تو برائے نام جب کھڑے ہوتے تھے اس میں آدھا سپارہ پڑھتے تھے، تو پھر جلوس کی حالت میں، قعود کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں آپ کتنی تلاوت کر لیتے ہوں گے. یہ تو ایک رکعت ہے، پھر دوسری رکعت، پھر تیسری رکعت. عام معمول 8 رکعتوں کا تھا تہجد میں، عام معمول 8 رکعتوں کا تہجد میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کی فکر، آخرت کی فکر، آخرت کی فکر پیدا کرو میرے بھائیو. میں بہت دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں خود بھی مریض ہوں، میں خود بھی آخرت سے غفلت میں ہوں. یہ باتیں مجھے بھی جھنجھوڑنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، خود کو ریمائنڈر کے لیے، خود کو جھنجھوڑنے کے لیے. یہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں خود کو بہت آخرت کی فکر والا سمجھ رہا ہوں اور باقی لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھ کر کے ان میں بیان کر رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ کچھ کرو، کچھ کرتے نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھنے والوں میں سے بہت سارے ایسے ہوں جو آخرت کی فکر کے اعتبار سے مجھ سے بہت آگے ہوں، اور ہم نے تو ہمارے بزرگوں کی جوتیوں کی برکت سے یہ سیکھا ہے کہ ظاہر میں اگر کوئی ہم سے دینی اعتبار سے کم درجے کا بھی نظر آئے، اس کو بھی حقارت کی نظر سے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، ہم آج کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور اللہ کو ہمارا یہ عمل پسند نہ آئے، اور اللہ یہ فیصلہ کرے کہ اب میں تجھے دکھاتا ہوں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت آگے نکل جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں. اور اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی خوبی ہو جس سے اللہ بہت راضی ہو، اور ہماری زندگی میں ایسی کوئی کمزوری ہو جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو. اس لیے کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، آخرت میں پتہ چلے گا، آخرت میں پتہ چلے گا. ایک صاحب تھے تو وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے سب دوست ہیں نا، وہ آخرت میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، کوئی آ کر ہمیں کہتا ہی نہیں ہے کہ وہاں ہوتا گیا ہے. ایک لطیفہ جیسا ہے یہ، مگر اس میں سبق ہے. جاتے ہیں اور خواب میں کم سے کم آ کر بتائیں تو صحیح کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. تو کہ آپ کیا کریں گے جب مر جائیں گے؟ تو کہ میں آپ سب کے پاس آؤں گا اور آ کر بتاؤں گا. وہ کیا کرتے تھے ایسا؟ اللہ تعالی شانہ کبھی کبھی ہمارے اوپر فضل فرماتے ہیں. میت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ میں جس کے خواب میں آؤں آ جاؤں، مگر وہ ایسا کہا کرتا تھا. انتقال ہو گیا اس کا. انتقال کے بعد اس کے 4-5 جو دوست تھے ان سب دوستوں کے خواب میں آیا وہ رات کو. اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں خواب میں گیا ہوں. یہ تو اللہ نے ایسا ایک اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں، برے خواب دکھا کر بھی رحم فرماتے ہیں کہ کبھی خوف پیدا ہو جاتا ہے جہنم کو دیکھ کر، اور اچھے خواب دکھا کر کے بھی رحم فرماتے ہیں. تو اللہ نے ایسا ماحول بنایا ہے. تو خواب آیا، سب کو خواب آیا اور سب کے ساتھ اس کی ایک ہی گفتگو ہوئی. دوسرے دن صبح سب دوست اٹھے، کہا کہ میں نے تو خواب میں دیکھا. اسے کہا کہ میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. کیا بات ہوئی؟
ایک ہی بات اس سے ان لوگوں نے کہا کہ بھئی تو خواب میں آیا؟ تو کہا کہ ہاں میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ میں تو آؤں گا، یہ تو اللہ یہ خواب دکھا رہے ہیں۔ ہاں تو کہا چلو بتاؤ پھر وہاں کا حال کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایسا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم سم تھنگ، میں بہت دیندار، میں بہت نیک، کرتے بہت کم، مگر یہ دماغ پر چڑھ جاتی ہے بات، دماغ پر چڑھ جاتی ہے۔ اور میں ایک بات آپ سے عرض کروں میرے بھائیوں، ایک گناہ ہے باہی اور ایک گناہ ہے جاہی۔ باہی گناہ کا کیا مطلب؟ باہی گناہ کا مطلب ایک لذت والا گناہ، فلم دیکھنے کا شوق، عورتوں کو جھانکنے کا شوق، زنا، شراب، ڈرگ، یہ باہی گناہ۔ اور ایک ہے جاہی گناہ۔ جاہی گناہ بڑائی والے گناہ، بڑائی والے گناہ، میں اچھا یہ برا۔ اب یہ باہی گناہ جو ہے، میں اچھا اور یہ برا، میں بڑا اور یہ چھوٹا، میں سپیریئر اور یہ انفیریئر، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ میں بڑا اور یہ چھوٹا، تو جب مجھے اس کی عزت نظر آئے گی تو میں غیبت کروں گا۔ غیبت، کوئی تعریف کرے گا اس کی تو میری تعریف نہیں ہو رہی ہے، اب غیبت میں مبتلا ہو گئے، حسد میں مبتلا ہو گئے، کینہ ہو گیا، بغض ہو گیا، بہتان باندھ رہے ہیں، جب کوئی عیب نظر نہیں آتا تو بہتان باندھ رہے ہیں۔ یہ سارے باہی ہے۔ جاہی اور باہی دو، یہ باہی گناہ ہے نا، باہی گناہ، باہی گناہ یہ دکھنے میں بہت خطرناک ہے، مگر یہ باہی گناہ جو ہے اس کا درجہ کم ہے جاہی گناہ کی بنسبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہی گناہ میں گناہ کرنے والا خود کو گنہگار سمجھتا ہے۔ فلم دیکھنے والا 10 سال کے بعد بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اسے اندر سے وہ اپنے دوستوں سے بات بھی کرے گا کہ یار بڑا مزہ آیا کل کے فلم دیکھ کر کے، لیکن جب وہ تنہا ہوگا تو اندر پشیمانی ہوگی۔ اور باہی گناہ، باہی گناہ یہ بڑائی والا گناہ، اس گناہ میں گنہگار کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو جب احساس ہوگا تو توبہ کرے گا، آج نہیں تو کل، 10 سال بعد۔ اور جب احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر، اسی لیے شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے اللہ کے بندوں پر، وہ باہی گناہ والا ہوتا ہے۔ باہی گناہ، نماز نہیں پڑھنے دیتا، آرام سے سوئے رہو گھر پر، لذت آرام سے پڑے ہیں، گھر میں گپ شپ میں ہیں، ریڈیو سن رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، نہیں نماز کے لیے نہیں جانا ہے، ٹھنڈی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کون جائے گا بھائی گھر میں؟ باہی مزے والے گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن بندہ جب مضبوط ہو جاتا ہے کہ نہ بھائی نہ، میں تو گناہ نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، بہت ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں شیطان، لیکن نہیں، قابو میں یہ نہیں آتا۔ اسٹرانگ ول کا آدمی ہے کہ نہیں، بعض لوگ بہت ڈسپلن ہوتے ہیں، تو بڑا شیطان جو ہے وہ اپنے چھوٹے شیطانوں سے کہتا ہے کہ اسے اب رہنے دیجیے، اسے رہنے دیجیے، یہ باہی گناہ سے قابو میں نہیں آئے گا، اب اس کے لیے ساری عبادتیں آسان کر دیجیے، اس کو روکنے کی کوشش ہی مت کرو، خوب تلاوت کرنے دو، خوب ذکر کرنے دو، خوب نفلیں پڑھنے دو، خوب روزے رکھنے دو، اور اس کے اندر انجیکشن لگاؤ بڑائی کا۔ میرے خاندان میں میرا جیسا کوئی نیک ہے ہی نہیں، میری مسجد میں میرے جیسا نیک آدمی کوئی ہے ہی نہیں، میرے فرینڈ سرکل میں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میں ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہوں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے، اب جو ہے اگر کسی کو وہ ایسے کام کو چھوڑتے ہوئے دیکھتا ہے جو ضروری نہیں ہے، نفل ہے، تب بھی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ نفل نہیں پڑھتا، نفل نہیں پڑھتا، حالانکہ ایسا کام جس پر اللہ ناراض نہیں ہوتا، ایسے کام سے ہمیں بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی طرف انگلی اٹھائے۔ سنت ہے، نفل ہے، بہت اچھے کام ہے، آپ ترغیب دو، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو آپ اسے حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں وہ معتوب نہیں ہے، متعول نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بچپن میں ابا کے ساتھ مسجد میں وقت گزار رہا تھا، اور دوسرے لوگ بھی تھے مسجد میں، عشاء کی نماز ہوئی، ہو سکتا ہے اعتکاف میں ہو، سب سو گئے،
اور ابا جی کے ساتھ ساتھ تھا، تو ابا جی نے مجھے جگایا کہ بیٹا اٹھو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اب میں تو ابا جی کے تابع تھا، تو اب ابو جی نے مجھے جگایا تو میں جاگ گیا، اور جاگ کر کے وضو کر کے تہجد پڑھی میں نے، اور تہجد پڑھی. اب تہجد کی نماز بہت مبارک ہے، بہت اچھی نماز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اس کے فوائد بہت ہیں، لیکن اگر کوئی تہجد چھوڑتا ہے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا. تہجد چھوڑنے پر اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہے. تو جو اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے، ایک کام کو کر کے نہ کر کے، تو اس کی وجہ سے آپ اسے مجرم کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھی ابو جی کے ساتھ، اور کچھ اور لوگ بھی تھے جو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، مگر کچھ حضرات ایسے تھے جو اٹھے نہیں تہجد کے لیے، سوئے رہے. میرا بچپنا تھا، تو میں نے ابو جی سے عرض کیا کہ ابو جی یہ کیسے لوگ ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں اور تہجد کے لیے نہیں اٹھتے؟ تو کیا ابو جی نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا تم نے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ان لوگوں پر انگلی اٹھائی، اس سے بہتر تو تمہارے لیے بھی یہی ہوتا کہ تم تہجد نہ پڑھتے اور سوئے رہتے. تہجد نہ پڑھتے اور سوئے رہتے تو ٹھیک ہے، تہجد کا ثواب نہ ملتا، مگر اللہ کے یہاں مجرم نہ بنتے. اور تہجد کی نماز پڑھی تو نفل کا ثواب تم کو مل گیا، مگر یہ گناہ کا کام کیا آپ نے، کسی پر انگلی اٹھائی جہاں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، دوسروں کو حقیر سمجھا آپ نے اور خود کو بہتر سمجھا. تو شیطان کہتے کہ چھوڑ دو بس اس کو، اور پھر انٹاکسیکیٹ کرتا ہے، یہ بڑائی میں مبتلا کرتا ہے، اور بڑائی میں مبتلا کر کے انسان جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے گناہوں کے اندر، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، کعب ابن اشرف، یہ سب جانتے تھے کہ یہ کون ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کس چیز نے روکا حق کو قبول کرنے سے؟ ان کی بڑائی نے. یہ سارے جاہی بیماریوں میں مبتلا تھے. جاہی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہو گئی، گناہ تو ہم نہیں کہتے، لغزش ہو گئی. وہ لغزش جاہی نہیں تھی، وہ باہی تھی، کھانے پینے سے اس کا تعلق تھا. اور شیطان سے جو غلطی ہوئی وہ جاہی تھی، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں. ادھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوئی، فوراً کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. باہ والی غلطی کے بعد انسان کو احساس جلدی ہو جاتا ہے غلطی کا، اور فوراً توبہ کرتا ہے. فوراً نہیں تو مرنے سے پہلے توبہ کرے گا. لیکن جو جاہ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے. شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. مٹی کو جتنا بھی اوپر پھینکو وہ نیچے گرتی ہے، اور آگ کو جتنا بھی نیچے جلاؤ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. میں افضل، وہ مفضول، میں سپیریئر، وہ انفیریئر، میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کر سکتا ہوں؟ دیکھو جسٹیفائی کیا. تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کے معاملے میں اللہ تعالی شانہ نے ہمیں جو عقل دی ہے، تھوڑا وقت نکال کر آخرت کے لیے بھی سوچا کرو. سوچنے کی ہم عادت ڈالیں، ڈیلی نہیں تو ویکلی، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں، اکیلے میں بالکل. اور کتنے منٹ چاہیے؟ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ نہ، 5 منٹ. 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر کے صرف اتنا سوچ لیجئے کہ بھئی آخرت کے اعتبار سے میری زندگی میں کیا کیا کمیاں ہیں. 100 کمیاں ہیں تو 100 کی 100 کو گننا ضروری نہیں ہے. جو 5 منٹ میں 2-4 کمیاں نظر آ جائے، اور پھر دل میں ایک ارادہ کرو کہ اے اللہ میں انشاءاللہ ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. اور پھر دعا بھی کرے اللہ تعالی شانہ سے، اللہ آپ میری مدد فرمائیے. یہ میرے بھائی 1 مرتبہ کریں گے، 2 مرتبہ کریں گے، 3 مرتبہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں دین آ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہمارا جو نفس ہے نا، اس کو بنایا ایسا ہے کہ اس میں ملامت پیدا ہوتی ہے. یہ ہماری فطرت ہے، ملامت ہے. ہماری انسان کی فطرت میں تواضع ہے. اللہ نے بنایا فطرت میں تواضع ہے، فطرت میں بڑائی نہیں ہے. وہ بڑا بن جاتا ہے. مٹی سے بنایا ہے اللہ نے ہمیں، تو ہماری فطرت میں تواضع ہے.
تو آخرت کے معاملے میں ہمیں کوشش کرنی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، تو جیسے میں نے عرض کیا نوافل. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم من اللیل، رات کو آپ قیام فرماتے تھے، حتی تتفتر قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے قدمین پھول جاتے تھے، سوجن آ جاتی تھی، اتنی لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے. تو میں نے ایک دن کہا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. اول تو یہ کہ آپ گناہ کرتے نہیں، لیکن اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر ہوتے تو بھی معاف. تو آپ تو جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسی لیے تو یہ عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جب اتنا زیادہ نوازا ہے تو شکر گزاری کا بھی کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں. افلا اکون عبدا شکورا، یہ شکر گزاری میں کر رہا ہوں، شکر گزاری میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی آپ روزہ رکھنا شروع کرتے تھے، آج بھی روزہ رکھا، کل بھی روزہ رکھا، پرسوں بھی روزہ رکھا، ترسوں بھی روزہ رکھا، روزے رکھتے ہی چلے جاتے تھے. تو ایسا لگتا تھا کہ اب آپ نے روزہ رکھنے کا ایسا ارادہ کر لیا ہے کہ اب موت تک آپ روزے کو چھوڑیں گے ہی نہیں. یہ حالت ہوتی تھی. روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. صوم وصال جس کی امت کو اجازت نہیں ہے، صوم وصال کا کیا معنی کہ سحری سے روزہ شروع کیا، مغرب پر بھی افطار نہیں کیا، عشاء پر بھی افطار نہیں کیا، پھر صبح شادی ہو گئی افطار نہیں کیا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا. پھر مغرب آئی، مغرب پہ بھی افطار نہیں، عشاء پہ بھی افطار نہیں، فجر پھر تیسرا روزہ شروع ہو گیا. صوم وصال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میری نقل مت اتارو. کیوں؟ انما یطعمونی ربی ویسقینی، اس لیے کہ میرا اللہ سے ایک خاص تعلق ہے. اللہ مجھے اسی روزے کی حالت میں عجیب طریقے سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. مجھے بھوک نہیں لگتی، مجھے پیاس نہیں لگتی، تم کمزور ہو، تم میری نقل مت کرو. نفل کا یہ عالم تھا، نفل کا یہ عالم تھا. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. کتنی مشقت والی زندگی انبیاء علیہم السلام نے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں میں بھی آپ دیکھیں آخرت آخرت آخرت. آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ ای الاسلام خیرن. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جو اعمال ہیں اور اسلام کی جو خصلتیں ہیں اور اسلام کی جو اچھی اچھی تعلیمات ہیں، ان میں سے سب سے بہتر کیا کیا ہیں؟ آپ ذرا ہمیں بتلائیے. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایکیڈیمیکلی ترقی کرنے کے لیے کہ ہمارا علم بڑھ جاوے؟ نہیں، وہ چاہتے تھے کہ معلوم ہو جائے تو ہم ان کاموں کو کریں. بہترین خصلتیں کیا ہیں ہمیں بتائیے. ای العمل احب الی اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیے کہ اللہ تعالی شانہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ ایسے ہی علم بڑھانے کے لیے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم ان کاموں میں مشغول ہوں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. ای العمل افضل. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے ذرا بتلائیے. اور ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ضرورتوں کو دیکھ کر، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حالتوں کو دیکھ کر، کس جگہ پر گفتگو ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر، جو سب سے محبوب اور سب سے افضل اعمال کی ایک کیٹیگری ہے ان میں سے یہاں 3 بتلا دیے، یہاں 4 بتلا دیے، یہاں 5 بتلا دیے. الگ الگ موقع پر الگ الگ چیزیں بتلاتے تھے. اور یہ کامیاب مدرس اور کامیاب معلم اور کامیاب مربی کی علامت بھی ہے کہ وہ اتنا سبق دیتا ہے جسے شاگرد گراسپ کر سکے. اس لیے احب الاعمال جو ہیں، اعمال میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ افضل بہت سارے ہیں، ایک کیٹیگری ہے مستقل. مگر کبھی 2-3 یہاں بیان کر دیے، 2-3 یہاں بیان کر دیے، 2-3 یہاں بیان کر دیے. مثلا احب الاعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے مستحب وقت پر پڑھنا. تو دیکھا کہ پوچھنے والا اور مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تھوڑی اس سلسلے میں کوتاہی ہو رہی ہے. تو پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے مستحب وقت پر ادا کرنا. دیکھا کہ ایسی جگہ پر ہوں جہاں مہمان نوازی میں تھوڑی کمی اور کوتاہی ہے.
होता है कभी कुछ खानदान ऐसे होते हैं कि बहुत फराख दिल वाले होते हैं, कुछ खानदान ऐसे होते हैं कि इतने फराख दिल वाले नहीं होते। तो वहां पूछा गया कि अय्युल इस्लाम खैरुन, इस्लाम की कौन सी खसलत सबसे बेहतर है? तो आपने फरमाया कि अंतुतिमत ताम, खाना खिलाना, ये सबसे बेहतर खसलत है। आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां देखा कि सलाम का माहौल यहाँ कुछ कम है, तो वहां पूछा गया कि सबसे अफजल खसलत कौन सी है? तो आपने फरमाया कि अंतकरा सलाम अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, तुम सलाम करो ऐसे मुसलमान को भी जिसे तुम पहचानते हो और ऐसे मुसलमान को भी जिसे तुम पहचानते न हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सहाबा को दिलचस्पी थी कि हमें मालूम हो जाए कि सबसे अफजल अमाल कौन से हैं, और इसी तरह आखिरत की फिक्र में सहाबा को ये दिलचस्पी थी कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। इसलिए वो पूछते थे कि अय्यु ज़म्ब आदम इंदल्लाह, ताकि तमाम गुनाहों से बचें, मगर ऐसे खतरनाक गुनाहों से हम ज्यादा से ज्यादा बचें। तो पूछते थे कि अय्यु ज़म्ब आदम इंदल्लाह, कौन सा गुनाह अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा है। तो देखो दोनों चीजें पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है, ये पूछ रहे हैं ताकि मालूम हो जाए तो अमल कर सके, और सबसे खतरनाक गुनाह कौन सा है ये मालूम हो जाए तो उससे बच सके। ये कल्चर था साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का कि मालूम हो और अमल करें, मालूम हो और अमल करें, मालूम हो और अमल करें। और मेरे भाइयों, जैसे मैंने कहा कि हमारे जितने सहाबा को ले लो, सहाबा के साथ जो हैं वो ताबीन को ले लो, तबा ताबीन को ले लो, मुहद्दिसीन को ले लो, जैसे इमाम बुखारी है, इमाम मुस्लिम है, इमाम अबू दाऊद है रहमहुमुल्लाह ताला, इम्मा को ले लो, इमाम अबू हनीफा है, इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम सुफियान सौरी है, इमाम सुफियान इब्न उयैना है रहमहुमुल्लाह ताला, बहुत इम्मा गुजरे हैं। तो इनकी जिंदगियों को आप देखो तो ऐसा आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि इल्म में बहुत एक्सेल किया मगर अमल में नहीं। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं कि एकेडमिकली बहुत मेहनत की लेकिन प्रैक्टिस में नहीं। उन्होंने तो इल्म हासिल ही इसलिए किया था ताकि खुद भी अमल में एक्सेल हो और उम्मत भी अमल में एक्सेल हो, इसलिए उन्होंने किया था। और वहां पर कोई किसी के पास इल्म हो और अमल न हो तो ताज्जुब होता था। ये जो दुआ है जो सिखाई जाती है कि सुबह शाम जो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, इसको जो पढ़ लेता है 3 मरतबा है, 3 मरतबा पढ़ लेता है, सुबह पढ़ ले बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम 3 मरतबा, और शाम को पढ़ ले। सुबह का मतलब दौन, और सुबह सादिक के बाद किसी भी वक्त, और शाम का मतलब मगरिब की नमाज के बाद किसी भी वक्त। तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, अगर सुबह पढ़ लेता है तो शाम तक उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, शाम को पढ़ लेता है तो सुबह तक कोई चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तो उस्ताद मोहतरम या तो सहाबी हैं या ताबई हैं, वो अपने शागिर्दों के सामने ये हदीस बयान कर रहे हैं, हदीस बयान की। अब ये जो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ पढ़ना फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हमें तोहफा दिया है, हदिया दिया है। अगर आप पढ़ें तो आपका फायदा, आप न पढ़ें तो आपका नुकसान, ये कोई जरूरी नहीं था। तो अगर उस्ताद मोहतरम ऐसी कोई नफल वाली चीज सिखाए किसी को, जैसे मैं आप हजरात को अगर अभी सिखाऊं कि भाई देखो जब भी मस्जिद में दाखिल हो और मकरूह वक्त न हो तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लिया करो, मैं सिखाऊं आपको, और फिर आप मुझे देखें कि मैं ऐसे ही बैठ गया और मैंने तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ी, दूसरे दिन भी देखा गया ऐसे ही बैठ गया, तो आपके जहन में ऐसा आएगा कि भाई हमें जो चीज सिखाई उस पर ये अमल नहीं कर रहे हैं, और नफल चीज है तो अमल न भी करें तो कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है इनका, बस सवाब में कमी है। तो कोई मुझे कहने के लिए नहीं आएगा कि आप इसमें अमल क्यों नहीं कर रहे हैं, इससे कि पता है कि अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि भाई नफल काम है, सुस्ती है मेरी तरफ से, मगर ये कोई गुनाह का काम नहीं है। आप लोगों को तो इसलिए बताया था कि अगर आप अमल करेंगे तो आपका फायदा है, इसलिए कोई पूछता नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, ये जो दुआ है इसका मर्तबा तो ये तहियतुल मस्जिद जितना भी नहीं है, एक दुआ है और बड़ी अच्छी चीज है, हिफाजत की चीज है, पढ़नी चाहिए सुबह शाम। तो उस्ताद ने जब ये हदीस बयान की तो तालिब इल्म ने फौरन सवाल किया कि आपको फालिज हो गया है ये कैसे?
آپ کو فالج ہو گیا ہے، اس لیے کہ لقوا ہو گیا تھا ان کو، آپ کو سٹروک ہو گیا ہے، یہ کیسے؟ کیا پتا چلا اس سے؟ پتا یہ چلا کہ اس زمانے کے اندر اگر استاد کوئی چیز بیان کرتا تھا، وہ فرض بھی نہ ہو، واجب بھی نہ ہو، سنت بھی نہ ہو، لیکن وہ چیز اگر استاد کی زندگی میں نہیں ہوتی تھی تو کوشچن کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت آپ ہمارے سامنے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو 24 گھنٹے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے تو ضرور پڑھی ہوگی، اس لیے کہ آپ عالم ہیں، باعمل ہیں، تو آپ کو لقوہ کیسے ہو گیا؟ یہ تصور تھا کہ عمل ضرور ہوگا. تو استاد محترم نے کہا کہ بیٹا میرا معمول ہے، میں پڑھتا ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں، لیکن جب کوئی چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کو وجود دیتے ہیں. جس دن میرے مقدر میں لقوا تھا اس دن صبح کو پڑھنا بھول گیا، صبح پڑھنا بھول گیا، اس دن مجھے لقوا ہو گیا. تو ہمیں میرے بھائیو علم بھی بڑھانا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے علم بھی عطا فرما اور عمل بھی عطا فرما، اور علم کے لیے بھی دعا کرو. علم کے لیے کیا دعا کرو؟ جیسے میں آج کل کہہ رہا ہوں، ہمارے حافظ اسحاق صاحب ہیں، وہاں ملتان میں رہتے ہیں. حافظ اسحاق صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے وہ خلیفہ ہیں. قاری ماسٹر شریف صاحب ٹیچر تھے، بہت بڑے ماسٹر شریف صاحب، مگر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جسے ڈاکٹر عبدالعلی عارفی نے ان کو ٹیوٹر بنایا، گائیڈ بنایا، اسی طرح انہوں نے بھی گائیڈ بنایا. تو وہ ان کی کتاب جو چھپی ہے وہ پڑھتے ہیں تو ہم تو درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، تو دنیا کی نظر میں ہم ایک مولوی ہیں، عالم ہیں، اور وہ عالم نہیں تھے. لیکن ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو دین میں عمل کے اعتبار سے کیسا شعور اللہ نے نصیب کیا، اس سے کہ اصلاح کرائی انہوں نے اپنی. تو ان کے خلیفہ ہے حافظ اسحاق صاحب، اور ادارے تالیفات اشرفیہ کے نام سے ان کا ایک ادارہ ہے، اور بہت انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ. حافظ قرآن، آپس میں ہماری ماشاءاللہ محبت ہے، ملاقات تو ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ملاقات بھی کرا دے، یہاں بھی کرائے، جنت میں بھی ان سے کرائے. تو انہوں نے ہماری والدہ مرحومہ کے انتقال پر پیغام جو بھیجا تھا، تو انہوں نے اس پیغام میں بہت ہی اچھی اچھی باتیں بیان فرمائی. اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ بیان فرمائی تھی کہ میں تو عالم تو نہیں ہوں، مگر سنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی روایت ہے، ان تک پہنچی ہوگی کسی عالم کے ذریعے، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ ظہول بھی ہوا ہو، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی روایت ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے حسن خاتمہ اور دوسری چیز ہے آسان موت. تو حسن خاتمہ کا تو مطلب یہ کہ بندہ دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ جائے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک فرق بیان کرتے تھے کہ ایک ہے ایمان پر خاتمہ اور دوسرا ہے حسن خاتمہ. اور حضرت نے یہ فرمایا کہ دونوں میں فرق یہ ہے ایمان پر موت. تو ایمان پر موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمے کے ساتھ جائے، صحیح عقائد کے ساتھ جائے، مومن ہو کر مرے. لیکن ہو سکتا ہے کہ گنہگار ہو کر جائے. تو ایمان کے ساتھ تو گیا، مگر گناہ اتنے ہیں کہ پہلے جہنم میں جانا پڑے گا اگر اللہ کا فضل نہیں ہوا، اور پھر جنت میں جائے گا. اور حضرت فرماتے تھے کہ دوسرا ہے حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ. اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ بھی گیا اور گناہوں کو معاف کروا کے گیا. اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا. تو قاری حافظ اسحاق صاحب نے جو میرے اوپر پیغام بھیجا اس میں یہ تھا کہ والدہ کی تعزیت کے ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالی شانہ مجھے آسان موت نصیب کرے، حسن خاتمہ نصیب کرے. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ حضرت عائشہ
رضی اللہ, ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو, اس لیے کہ اس وقت میں نے سنا تھا. تو اس میں ایک ہے حسن خاتمہ صرف. تو حسن خاتمہ تو تکلیفوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ حسن خاتمہ کی دعا الگ اور دوسری آسان موت کی دعا الگ, کہ اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما اور آسان موت نصیب فرما. تو موت بھی آسان ہو, تکلیف والی نہ ہو, اور حسن خاتمہ ہو, گناہوں کی بخشش کے ساتھ میں مروں, تاکہ مجھے جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی جانا نہ پڑے, میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. تو اسی طرح دونوں چیزیں مانگو, اے اللہ علم میں بھی برکت عطا فرما, عمل میں بھی برکت عطا فرما. علم میں بھی برکت عطا فرما, عمل میں بھی برکت عطا فرما. تو یہ ہمارے جو صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, اور امت کے جتنے بھی آج بھی جو نیک لوگ ہیں, جتنے اچھے لوگ ہیں, ان سب میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی, آپ جانتے ہیں کتنے بزی ہیں وہ, کتنے بزی. ہمارا عذر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم تلاوت بھی کرنا چاہتے ہیں, ذکر بھی کرنا چاہتے ہیں, مگر بزی بہت ہوتے ہیں, بزی بہت ہوتے ہیں, بزی بہت ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی مرتبہ جب حضرت اسلامک دعویٰ اکیڈمی پر تشریف لائے تھے, تو ہمارے پاس تقریباً 3 دن کا قیام رہا تھا اس وقت. تو جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد ہم حضرت کو لندن چھوڑنے کے لیے گئے. تو جیسے ہی ہم موٹر وے تک, تو حضرت ہمارے ساتھ کچھ بات کرتے رہے, اور جب موٹر وے پر پڑے تو میری طرف متوجہ ہو کر حضرت نے فرمایا کہ بعد میں شاید میں بھول جاؤں, تو تم سے ایک بات عرض کرنی ہے. تو وہ مجھ سے کہہ دی, اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ میں اگر آپ حضرات محسوس نہ کریں, محسوس کا معنی ہے کہ چونکہ ایک کمپنی میں جا رہے ہوتے ہیں اور ایک شخص عبادت میں لگ جاوے تو کسی کو شاید ایسا ہو گیا یار یہ دیکھو نا, تو حالانکہ وہ تو بڑے تھے ہمارے, مگر دیکھو سب کی رعایت کتنی. جیسے کہ آپ حضرات محسوس نہ فرمائے, اس طرح کا کوئی جملہ حضرت نے فرمایا, میں اپنی آج کی تلاوت پوری کر لوں, میرا قرآن مجید کا 1 سپارہ پڑھنے کا جو معمول, جو کچھ 2 سپارے جو ہوگا, تو ہم نے کہا کہ ضرور آپ پڑھ لیجیے. تو حضرت نے قرآن نکالا اپنی جیب سے اور حضرت نے پڑھنا شروع کیا, اور پڑھتے رہے حضرت, ہم لوگ خاموش رہے پیچھے, ہم بھی اپنا جو کچھ ذکر وغیرہ توفیق ملی ہم بھی کرتے رہے. پھر جب حضرت کا سپارہ ختم ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ تلاوت میں آج میرا آخری پارہ تھا. تو قرآن مجید کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اگر آپ حضرات میرے ساتھ دعا میں شریک ہونا چاہیں تو میں پھر دعا بھی کرا دوں. ہم نے کہا یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی, حضرت کا قرآن ختم ہو, پھر سفر کے اندر, سفر میں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے, تو 15-20 منٹ تک بہت آہو زاری کے ساتھ کار چل رہی ہے, ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہے, اور ہم سب آمین آمین کا ہم بھی رو رہے ہیں حضرت کے ساتھ. دیکھو یہ فکر آخرت, عمل جہاں موقع ملا. ایک مرتبہ زکریا مسجد میں بولٹن میں حضرت کا پروگرام تھا, اور نماز سے فراغت ہوئی, 2 رکعت سنت پڑھی, 2 رکعت نفل پڑھی, اور جلدی وہ ہوتا ہے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں, اور سمر کے ایام ہوں تو مغرب کے بعد پھر کھانے کا وقت بہت کم, پھر عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, تو جلدی حضرت کو لے گئے. اور حضرت مولانا عبداللہ قابود روی صاحب دامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے یہاں ان کا کھانے کا نظام تھا, میں بھی مدعو تھا ساتھ میں, تو میں بھی وہاں پہنچا. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کمرے میں نہیں ہے, تو میں نے مولانا اسماعیل صاحب سے پوچھا, میں نے کہا حضرت کہاں گئے؟ میں نے سوچا کہ استنجا وغیرہ کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے. تو مولانا اسماعیل صاحب نے مجھے کہا کہ گھر میں جیسے ہی ہم داخل ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ میری اوابین باقی ہے, کھانے سے پہلے میں اوابین سے فارغ ہو جاؤں. دیکھو 2 سنت 2 نفل پڑھی تھی, اوابین باقی ہے میری نفل نماز سفر میں. یہ آخرت کی تیاری, دیکھو اللہ اکبر, آخرت کی تیاری ہے. تو یہ چیز آپ صحابہ کے دور سے ہمارے زمانے کے جو بھی ان کو رجال الآخرت کہا جائے, یہ آخرت کے لوگ ہیں, یہ چیز آپ کو ملے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ, 1-2 حدیثیں سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے, اور وہ حدیث یہ ہے کہ للعبد المملوک الصالح اجران. اگر کوئی غلام ہے, غلام کسی کا غلام ہے اور نیک ہے,
تو غلام ہے اور نیک ہے اسے 2 اجر ملتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، اس لیے آقا کے جو تقاضے ہوں گے ان کو بھی پورا کرے گا، اور حقیقی آقا کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرے گا. اس لیے کہ غلام ہے اور مسلمان ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جو آقا ہے، ماسٹر ہے، اس کی فرما برداری بھی ضروری ہے، جسے ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے شریعت کے دائرے میں، اور اللہ کی فرما برداری بھی ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا غلام جو کہ نیک ہو اس کو 2 اجر ملتے ہیں. 2 اجر کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ آقا کی فرما برداری اور اللہ کی فرما برداری دونوں کو ساتھ لے کر 24 آور میں چلنا یہ بہت مشکل کام ہے. آقا نے یہ کہہ دیا کہ بھئی صبح تک میں فلاں چیز تیار کر کے رکھنا، یہ تو آقا کا کام ہو گیا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بھی حکم ہے کہ عشاء کی نماز ابھی باقی ہے، تلاوت باقی ہے، ذکر باقی ہے، تہجد باقی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے. یہ آقا کے کاموں کو بھی کر رہا ہے اور ادھر ان کاموں کو بھی کر رہا ہے. تو جہاں کہیں دونوں کے کاموں میں کلاش ہو تو قربانی بڑھ جاتی ہے، مجاہدہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسے کاموں میں ڈبل اجر ملتا ہے. ایک عام آدمی کو تہجد کی نماز پڑھنے پر جو اجر ملے گا اس سے اس کو زیادہ ملے گا. ذرا توجہ سے سننا. یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں کچھ کم نیکیاں ہوگی. حافظ امت، محدث امت، جتنی حدیثیں امت تک ان سے پہنچی ہے کسی سے نہیں پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں میں سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں بہت بڑے علماء میں ان کا شمار. حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں محبوب بنا دے. دعا فرمائی ہے تو میرا نام جو بھی سنتا ہے، چاہے اس نے مجھے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں اس کا محبوب ہو جاتا ہوں. جو بھی ابو ہریرہ نام سنتا ہے کہ ہماری محبت دل میں آ جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ لقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ابو ہریرہ بلی والے. ہاں، ایک ان کی بلی تھی، چھوٹی سی بلی والے. تو ابو ہریرہ یعنی اپنے نام سے اتنی محبت نہیں ہوتی تھی جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل لگی کے طور پر دیے ہوئے نام سے محبت ہوتی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ، نام علی ہے. ابو تراب، ابو حسن، حضرت حسن کے باپ کی کنیت ہے آپ کی. اور پھر اسد اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کو لقب دیا تھا، اللہ کا شیر. لیکن دل لگی کے طور پر آپ نے ایک مرتبہ کہا قم یا ابا تراب، یہ مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، تو کروٹیں بدلنے کی وجہ سے مٹی لگ گئی تھی بدن کے اوپر. تو دل لگی کے طور پر کہا کہ تم تو ابو تراب ہو گئے ہو، مٹی کے باپ، مٹی والے، مٹی میں تم لت پت ہو گئے ہیں. تو کہا قم یا ابا تراب. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ علی، اسد اللہ، ابو حسن، ابو تراب، ان 4 ناموں میں حضرت علی کو سب سے زیادہ محبوب ابو تراب تھا کہ میرے آقا نے دل لگی کے طور پر مجھے ابو تراب کہا تھا. تو ابو ہریرہ، اور ان کا ابو ہریرہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ علماء کرام بحث کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے. اور اس میں تقریباً 70 اپینینز ہے، یہ مل ہی نہیں رہا ہے وہ نام. پھر ان میں ایک پریفرڈ اپینین ہے مگر 70 اپینینز ہو گئے. اتنا مشہور ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نامہ اعمال میں ابو ہریرہ کے کھاتے میں کچھ کم نیکیاں ہوں گی کہ وہ نیکیوں کی اور لالچ کرے. لیکن یہ حدیث انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ اگر کوئی غلام ہوتا ہے
اور وہ غلام آقا کا بھی فرما بردار، اللہ کا بھی فرما بردار، تو جہاں کہیں آقا اور اللہ کے کاموں میں کلاش ہو جائے اور وہ دونوں کو کر گزرتا ہے قربانی دے کر، تو اس کو اس کام پر ڈبل اجر ملتا ہے۔ اب ڈبل اجر ملتا ہے غلام، تو کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر تین چیزیں نہ ہوتی جو غلام نہیں کر سکتا، لولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، تو غلام آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو اگر میں غلام ہوتا تو فریلی جہاد فی سبیل اللہ نہ کر سکتا۔ نمبر 2 الحج، غلام آزادی کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکتا، آقا کی اجازت نہ ہو تو نہیں جا سکتا۔ تیسری بات اپنی ماں کی خدمت، تو ضروری نہیں ہے کہ غلام ماں کے ساتھ ہی رہے، ماں کہیں اور ہو، بیٹا کہیں اور ہو، تو اگر میں غلام ہوتا تو میں ماں کی خدمت نہ کر سکتا۔ اور یہ تین عمل بہت اونچے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، حج اور ماں کی خدمت۔ تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ جو ڈبل ثواب ملتا ہے نا غلام کو، تو یہ تین اعمال اگر نہ ہوتے جو غلام کر نہیں سکتا، تو میں یہ پسند کرتا کہ میں آزاد نہ ہوتا، غلام ہوتا، میں غلام ہوتا۔ دنیا میں ایسا کون آدمی ہوگا کہ جو آزاد ہو اور غلام بننے کی تمنا کرتا ہو؟ اگر جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ نہ ہوتا، حج کا مسئلہ نہ ہوتا اور ماں کی خدمت کا مسئلہ نہ ہوتا جو ایک غلام کر نہیں سکتا، اور یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، ان سے آخرت میں بہت اجر و ثواب ملتا ہے، تو اس ڈبل اجر کی لالچ میں لأحببت ان اکون مملوکن، تو میں یہی پسند کرتا کہ میں مملوک ہوتا۔ یہ ہے آخرت کا معاملہ، آخرت کا۔ حضرت حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی ابن حسین، جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، ان کے جو خادم تھے، ان کے جو ساتھی تھے سعید ابن مرجانہ، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی۔ کیا ہے حدیث؟ حدیث یہ ہے کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پورا آزاد ہو جاتا ہے۔ جو ایک غلام کو، ایک مسلمان غلام کو، مسلمان کی قید ہے، مسلمان اگر کسی غیر مسلم غلام کو آزاد کرے اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، مگر یہ اجر و ثواب اگر کوئی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے تو آزاد کرنے والے کو غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بیان کی ابو ہریرہ سے سنی۔ سعید ابن مرجانہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا حضرت علی ابن حسین کے پاس، حضرت زین العابدین کے پاس، اور وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ ایک دوسرے کو علم سکھاتے تھے، ایک دوسرے سے علم سیکھتے تھے۔ تو کیا میں نے حضرت علی ابن حسین کو یہ حدیث سنائی، یہ حدیث سنائی میں نے، اور ان کے پاس ایک غلام تھا جس کا ایک سودا چل رہا تھا غالباً 10,000 درہم کا، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفر ڈال دیا تھا، غالباً میں تھوڑا ذہول ہو رہا ہے کہ 10,000 دینار میں یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ آفر ڈال دیا تھا، اور حضرت زین العابدین کنسیڈر کر رہے تھے، تقریباً فیصلہ کر چکے تھے، اور انہوں نے آ کر کے ان کے ساتھی نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے تو یہ حدیث سنائی۔ اب ایک طرف 10,000 درہم اور دوسری طرف جہنم سے خلاصی، ایک طرف دنیا دوسری طرف آخرت۔ ہم ہوتے تو کیا سوچتے؟ بڑے نیک آدمی تھے، وہ بہت نیکیاں تھیں ان کے پاس، تو وہ سوچتے کہ وہ بہت نیکیاں کر لیے، اور آگے جا کر کے کوئی غلام خریدیں گے تو آزاد بھی کر دیں گے، یہ 10,000 تو لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ سودا کینسل،
اور اس غلام کو بلا کر کے کہ اللہ کی خاطر میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ جذبہ، یہی عبداللہ ابن جعفر، حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر بہت سخی تھے. یہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک باغ میں ایک نوکر کام کر رہا ہے. اس کی چھٹی ہوئی تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے وہ کھانے پینے کے لیے بیٹھا. اس نے رومال نکالا، ایک کپڑا نکالا، اس میں روٹیاں تھیں تو اس نے اس میں سے روٹیاں نکالی اور ابھی کھانے جا ہی رہا تھا کہ ایک کتا آ گیا اور کتا آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنی دم کو ہلانے لگا. تو اس نے ایک روٹی ڈال دی اس کے سامنے، آخرت پہلے، اپنا پیٹ بعد میں، ایک روٹی ڈال دی اور دیکھتا رہا. وہ جلدی جلدی کتا روٹی کھا گیا، دوسری روٹی ڈال دی، کھا گیا، دوسری روٹی بھی، تیسری ڈال دی، تیسری بھی کھا گیا، تیسری کھا گیا اور پھر ہاتھ جھاڑ کر کے وہ اٹھ کر کے پھر کام کی طرف جانے لگا. چونکہ خوف خدا تھا اس لیے اب کام کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا، اب چلے جاتے ہیں. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے. قریب جا کر کے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کتا جب میرے پاس آیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ اس علاقے کا کتا نہیں ہے. پہلے زمانے میں دیہات ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، شہر ہوتے تھے، مگر چھوٹے چھوٹے، اور علاقائی طور پر لوگ باہر رہتے تھے، ہماری طرف اندر نہیں رہتے تھے، تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ کوئی نیا کتا ہے، اور نیا کتا ہے تو اسے کھانا کہاں سے حاصل کروں پتہ نہیں ہوگا، ابھی نیا ہے. تو میں نے سوچا کہ ایک روٹی ڈال کر دیکھتے ہیں. تو میں نے جب ایک روٹی ڈالی اور جلدی جلدی کھا گیا تو میں سمجھ گیا کہ بھوکا ہے، تو دوسری بھی ڈال دی اور تیسری بھی ڈال دی. کہا اچھا تو تم کیا کرو گے آج؟ تو کہا کوئی حرج نہیں، آئندہ کل کھا لیں گے، آئندہ کل کھا لیں گے. خود بھی بہت سخی تھے تو اس کے ایثار سے بہت زیادہ متاثر ہوئی. انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ باغ جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں میں، پورا باغ میرے ذمے ہے. کس کے غلام ہو تم؟ یہ باغ کس کا ہے؟ کہ فلاں کا. گئے سیدھے اس کے پاس اور اس کے پاس جا کر کے کہا کہ آپ کا باغ ہمیں پسند آیا ہے اور آپ کا غلام بھی پسند آیا ہے، منہ مانگی قیمت مانگ لو. منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے قیمت بتا دی کہ باغ کے اتنے، غلام کے اتنے. خرید لیا، خرید کر کے پیسے ادا کر کے پھر آئے عبداللہ ابن جعفر. دیکھو عبداللہ ابن جعفر بھی کس کی فکر میں؟ آخرت کی فکر میں. وہ غلام بھی کس کی فکر میں؟ آخرت کی فکر میں. آئے اور آ کر کے کہا کہ میں نے یہ باغ خرید لیا ہے اور میں نے تمہیں بھی خرید لیا ہے، اب میں نیا مالک ہوں. تو اس نے کہا اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے. تو عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تو اس نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ اور اب تیری نئی لائف شروع ہو رہی ہے، یہ باغ بھی میں نے تجھے ہدیہ کر دیا، یہ باغ میں نے تجھے ہدیہ کر دیا. اس نے کہا جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا بڑا احسان ہے. مگر پلٹ کر جانے لگا اور جاتے جاتے عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ آپ نے مجھے باغ دے دیا، میں نے باغ لے لیا، اب اس باغ کی ذمہ داری آپ کو دیتا ہوں کہ اسے اللہ کے راستے میں آپ خیرات کر دیجیے. اللہ اکبر. اس درجے تک ہم نہ پہنچ سکیں تو کم سے کم ان سے سیکھیں تو صحیح، ہم لوگ ان سے سیکھیں تو صحیح. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں کی، محنت کی، ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے یہاں آئے، اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آخرت میں چلے گئے اور اپنی قربانیوں کا اجر اس دنیا میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا، اور ہم میں سے دوسرے وہ ہیں کہ دنیا میں مل رہا ہے ہمیں. یعنی ان کو آج کل ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ الحمدللہ گاڑی بھی بہت اچھی ہے اور روزی میں بھی بڑی برکت ہے اور گھر بھی بہت اچھا ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں ہم؟ الحمدللہ دین کی برکت سے مل رہا ہے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کیا سوچتے تھے کہ دین کی وجہ سے یہ یہاں مل رہا ہے تو اتنا آخرت میں تو کم ہوگا نا،
یہ فکر تھی ان کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، مدینہ منورہ آئے اور ہم نے قربانیاں دی، تو ہم میں سے بعض تو وہ ہیں جنہیں دنیا میں پھل مل رہے ہیں، وہ تو ہم ہیں کہ فتوحات کا دور آ گیا، اب حضرت عمر کا دور ہے، کھا پی رہے ہیں بڑے مزے سے. اور ہم میں سے بعض وہ حضرات ہیں جن کو دنیا میں اتنا بھی نہیں ملا. اور پھر فرماتے تھے کہ ان میں سے مصعب بن عمیر ہے کہ غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کو کفنانے کا وقت آیا تو ایک ہی چادر تھی جس سے ان کو کفنایا جائے، اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی مسئلہ بیان کیا کہ جب کفن اتنا چھوٹا ہو تو پھر سر کو ڈھانپ دیا جائے، سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو، اذخر کا گھاس. یعنی اندازہ کرو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اتنے فقر کی حالت میں تھے کہ کسی اور کے پاس بھی چادر نہیں تھی کہ ان کو بطور کفن کے دی جا سکے. اس حالت میں ان کا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی واقعے کو ذکر کرتے ہیں. کب؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روزہ رکھا ہے، افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور دسترخوان پر انہوں نے عمدہ چیزیں دیکھی، تو اس وقت ان کو حضرت مصعب یاد آ گئی. اور کیا کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ہماری قربانیوں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے ہمارے جو دوست خوش نصیب تھے ان کو دنیا میں اللہ نے کچھ نہیں دیا، سب کچھ آخرت میں دے رہے ہیں، اور ہمارے بارے میں ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں دے رہا ہے. اور خوب روئے، پھوٹ کر روئے، اور روزہ کھول کر کے کھانا نہیں کھا سکے کہ یہ نعمت ہمیں دنیا میں مل رہی ہے. اللہ تعالی شانہ میرے بھائیوں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، ذرا طویل ہے تو اس کو تو طوالت کے خوف سے چھوڑ رہا ہوں، بس اس کا اخیری جو خلاصہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ جس شخص سے رات کو تم بات چیت کر رہے ہو وہ جھوٹا آدمی ہے اور تم کو دھوکہ دے رہا ہے اور پھر آئے گا. تو ایک مرتبہ وہ چلا گیا، اس کی چکنی باتوں میں حضرت ابو ہریرہ آ گئے، نرم دل تھے. میں بہت غریب آدمی ہوں، بس میں چوری کر رہا تھا، نہیں کروں گا آئندہ، اور بس مجھے حضرت ابو ہریرہ کو وہ نگرانی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی تھی. صدقۃ الفطر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، گیہوں کھجور وغیرہ کے. تو کہا کہ میں تو فجر کی نماز کے بعد جب ملاقات ہوئی نائٹ شفٹ کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے رات کو کیا کیا؟ وہی آ گئی تھی، تمہارے قیدی نے رات کو کیا کیا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیا تھا میں نے، لیکن اس نے کہا کہ گھر میں بڑا فاقہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے رحم آ گیا، اور اس نے کہا ہے کہ آئندہ کل نہیں آؤں گا. تو وہ چلا گیا. تو کہا کہ جھوٹا ہے، وہ آئے گا، پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے یقین تھا کہ آئے گا، میں طاق میں رہا. جب وہ دوسری مرتبہ آئے تو دوسری رات آئے، پھر میں نے پکڑ لیا رات کو اندھیرے میں. اس نے پھر وہی کہا کہ بھئی یہ حال ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو. گھر کے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر پھر دوبارہ آ گیا. تو دوسرے دن پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی تو آپ نے یہی فرمایا کہ جھوٹا آدمی ہے، پھر آئے گا. وہ تیسرے دن پھر پکڑ لیا. کہا کہ آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ تیسری مرتبہ ہے. تو روزانہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر تو آتا ہے. آج بھی چھوڑا تو تو آئے گا دوبارہ. آج نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پکڑ کے لے جاتا ہوں تجھے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، اس شخص نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں آج بھی، اگر آج چھوڑ دیں آج بھی، تو میں تمہیں اعلم کا کلمات، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا، ایسی دعا سکھاؤں گا، یا ایسی کوئی کام کی بات سکھاؤں گا جس کے ذریعے اللہ آپ کو نفع پہنچائیں گے اللہ تعالی شانہ آپ کو. تو کہا وہ کیا ہے؟ چل بتا. تو اس نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو.
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کہ یہ پڑھ لیا کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ لن یزال علیک حافظ، تیرے اوپر پوری رات ایک فرشتہ محافظ بن کر تیری حفاظت کرے گا. ایک تو یہ ملے گا تجھے، اور دوسرا ولا یقربک شیطان، پوری رات شیطان قریب نہیں ہو سکے گا. چھوڑ دیا حضرت ابو ہریرہ نے. کیوں بھائی؟ کام کی بات مل گئی، چھوڑ دیا. توجہ سے سننا، یہ جو دعا ملی تھی، یہ دعا، اس کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ آخرت کا فائدہ ہے. تجھے گمراہ نہیں کر سکے گا، تجھے غفلت میں نہیں ڈال سکے گا، پوری رات حفاظت رہے گی. دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں، آخرت کا فائدہ. چھوڑ دیا. پھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فجر کے بعد ملاقات ہوئی. کہا کیا ہوا رات؟ تو کہا کہ آج تو میں پکڑ کے لانے ہی والا تھا، مگر اس نے مجھے یہ کہہ دیا. تو کہا کیا تجھے سکھایا اس نے؟ تو کہا کہ یہ سکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقک وہو کذوب، ہے تو بڑا جھوٹا مگر آج رات اس نے سچ بات کہی ہے. سچ بات کہی ہے کہ سونے سے پہلے اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ پوری رات چوکیداری کرتا ہے پڑھنے والے کی، اور شیطان بھی قریب نہیں آتا. توجہ سے ذرا سننا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہیں پتا ہے کہ کس سے تم بات چیت کر رہے تھے 3 راتوں سے؟ کہا کس سے؟ کہا وہ شیطان خود تھا یہ، مگر بات سچی کر کے گیا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی رات پکڑا اور چھوڑ دیا، پکڑا اور چھوڑ دیا، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹا ہے، آئے گا واپس. دوسری رات پھر آیا تو حضور کی بات سچی نکلی، چھوڑ دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آئے گا وہ. تیسری رات پھر پکڑ لیا. اب تو یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، اور آج بھی اگر میں نے چھوڑ دیا تو یہ آئے گا، اسے آج تو نہیں چھوڑوں گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑا کیوں؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ میرے شاگردوں کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا 2 مرتبہ تجربہ ہو چکا تھا، اب تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ نے بھروسہ کیسے کر لیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیتے ہوئے، محدثین کے ایک قول کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، یہ فرماتے ہیں وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، کہا کہ ہم صحابہ کی یہی ایک کمزوری تھی کہ جہاں آخرت کی اور خیر کی بات آ جاتی ہے وہاں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اصل میں مجھے بھی شک شبہ تو تھا کہ اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن جو کہ اس نے ایسا کہا کہ ایک ایسی بات سکھاتا ہوں جو تم کو نفع دے گی، میں ڈھیلا پڑ گیا کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس کا تعلق خیر سے ہے. ہو سکتا ہے کہ 90% دھوکہ ہو، مگر 10% تو احتمال ہے کہ شاید کوئی اچھی کام کی بات بتلائے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. یعنی اتنا بڑا نقصان بھی اٹھانے کے لیے تیار وہ ہو جاتے تھے. تو ان کے ذہن میں بھی ہمیشہ کیا ہوتا تھا؟ آخرت آخرت آخرت. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں بھی آخرت کے بیٹے بنائے، اللہ تعالیٰ شانو ہمیں آخرت کے بیٹے بنائے، آخرت کے بیٹے بنائے، دنیا کے بیٹے بننے سے بچائے. بس میری آپ سب حضرات سے سب سے پہلے اپنے نفس سے خطاب ہے، باقی آپ سب حضرات سے، سب ماؤں بہنوں سے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس آواز کو پہنچائے. یہی میری درخواست ہے کہ ہم بھی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، اور آج سے کچھ نہ کچھ شروع کریں، اور ایسی نیت کریں کہ بھئی ہر جمعے کو ہم آتے ہیں الحمدللہ، تو جب بھی ہم آئیں گے تو ہر ہفتے جو کچھ سنیں گے یا پہلے جو کچھ سنا ہے، ہم کوئی نیت کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ اب سے میری زندگی میں یہ چیز آئے گی، چاہے بہت معمولی چیز ہو. اگر بڑی چیز آ جائے تو بہت اچھا ہے، مگر معمولی چیز، مثلا یہ کہ آج یہ سب نیت کر کے جائیں کہ اب سے ہم کسی بھی اچھے کام کو شروع کریں گے تو بسم اللہ بول کے شروع کریں گے، بسم اللہ.
اور کوئی اچھا کام پورا ہوگا تو ہم الحمدللہ کہیں گے. تو چلو دو ہو گئی ہے تو ایک کر لو, زندگی بسم اللہ لے آؤ. آئندہ ہفتے یہ نیت کر لو کہ اب کسی بھی اچھے کام سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہیں گے. ہر اچھے کام کو تیسرے ہفتے ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کریں گے, ہر گھٹیا کام کو بائیں ہاتھ سے کریں گے. دھیرے 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 بیفور یو نو یہ پورا دن ہماری زندگی میں آ جائے گا. اللہ مدد فرمائیں گے. بندہ جب چلتا ہے تو اللہ دوڑ کر کے اٹھا لیتے ہیں. ایک آخری مثال دے کر ختم کرتا ہوں. ہمارا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت چلنے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اسے اٹھاتے ہیں کہ بیٹا کھڑے ہو جاؤ, بیٹا کھڑے ہو جاؤ, بیٹا کھڑے ہو جاؤ, اور بیلنس کر کے پھر چھوڑتے ہیں, 2-4 قدم پیچھے ہٹاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا. ہم کہتے ہیں بیٹا چلو, بیٹا چلو, بیٹا چلو, اور بچہ بیٹھ جاتا ہے. پھر ہم اٹھاتے ہیں, بچہ بیٹھ جاتا ہے. پھر ہم اٹھاتے ہیں, بچہ بیٹھ جاتا ہے. تو تیسری, چوتھی, 5ویں مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں, بیٹھا رہے تو. اب اس کے ساتھ پیار محبت نہیں, بیٹھا رہے تو. اور وہ یوں کر کے دھیرے سے ایک قدم یوں اٹھاتا ہے اور گرنے لگتا ہے. ایک قدم اٹھا کر گرنے لگتا ہے. کوشش کی نا اس نے, تو ہم ایسا نہیں کہتے کہ وہ گرا پڑا رہے. ہم دوڑ کر کے اس کے گرنے سے پہلے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ اگر عزم کر کے یہ چھوٹی چھوٹی سٹیپ شروع کر دیں گے, اللہ ہمیں کھینچ لیں گے اپنی طرف. اللہ خود ہمیں دین پر چلائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ذرا گفتگو طویل ہو گئی, معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرماوے, آپ سب حضرات کے آنے کو قبول فرماوے. بار بار ہمیں اپنی رضا کی خاطر جمع کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کئی لوگوں کی بے وفات بھی ہوئی ہے, کئی لوگ بیمار بھی ہیں. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, لیکن سب کا ذہن میں استحضار بھی کبھی نہیں رہتا. اس لیے کسی ایک آدھ کا نام چھوٹ جائے گا, اس لیے نام نہیں لوں گا. بس سب کے لیے دعا کرو, سب بیماروں کے لیے, سب مریضوں کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ شان و خصوصی فضل فرمائے. دعا کر لیجیے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله, وفعل بنا ما أنت أهله, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير, فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اهدنا, اللهم اهدنا, اللهم اهدنا, اللهم اهدنا واهد الناس جميعا, واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا, والهمنا مراشد أمورنا, واعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم, وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم, ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك, واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. رحم کا, کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو و عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا
تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر ہم مسکینوں کا سب کچھ بن جائے گا۔ الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین نفس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، سستی سے ہماری حفاظت فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہمیں فہم سلیم عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں رجال آخرت میں سے بنا دے، الہ العالمین رجال دنیا میں سے بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں دنیا کے بیٹوں میں سے بننے سے بچا لے، آخرت کے بیٹوں میں سے ہمیں بنا لے۔ اے ارحم الراحمین شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، شقاوت سے حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین جہالت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں آسان موت عطا فرما، مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں الہ العالمین جگہ نصیب فرما۔ یہ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں شامل فرما۔ یہ ارحم الراحمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آپ کی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ ارحم الراحمین جب تیری بارگاہ سے کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، خیر کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہو، الہ العالمین اس وقت ہمیں ہر قسم کی غفلت سے بچا کر اپنی طرف متوجہ فرما دے، الہ العالمین اپنی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ علم صحیح عطا فرما، علم صحیح عطا فرما، الہ العالمین حق اور باطل کے درمیان تمیز کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس کے بعد ہمیں ضد سے بچا لے، ضد سے ہماری حفاظت فرما، تکبر سے ہماری حفاظت فرما، عقل سے ہماری حفاظت فرما، حق کو قبول کرنے کی اور الہ العالمین غلطی کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے الہ العالمین تیرے دربار میں آ گئے ہیں، الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جو زندہ ہیں انہیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، انہیں پورے دین پر چلنے والا بنا دے، الہ العالمین دین کو دنیا پر ترجیح دینے والا بنا دے۔ الہ العالمین صحت میں بھی برکت عطا فرما، یہ رزق میں بھی برکت عطا فرما، عزت میں بھی برکت عطا فرما۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے ان سب میں برکت عطا فرما، لیکن الہ العالمین غفلت سے بچا کر آخرت کو ترجیح دینے والا بنا دے۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین کسی ماں کو، کسی باپ کو اپنی اولاد اور الہ العالمین اولاد کی اولاد، الہ العالمین نسلوں میں سے کسی کے بھی برے دن نہ دنیا میں دکھا نہ آخرت میں دکھا، الہ العالمین دونوں جہان میں انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین میاں بیوی میں الہ العالمین محبتیں پیدا فرما، محبتیں پیدا فرما، خاندانوں میں محبتیں پیدا فرما۔ الہ العالمین اولاد کو ماں باپ کی فرما بردار بنا، اولاد کو ماں باپ کی فرما بردار بنا دے، اولاد کو ماں باپ کی فرما بردار بنا دے، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اولاد کو ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی راحت کا ذریعہ بنا، آخرت میں بھی الہ العالمین آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنا، آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، اسی طرح ہمارے محبین محسنین میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، الہ العالمین ان کے درجوں کو بلند فرما، الہ العالمین جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، الہ العالمین ان کی خدمتوں کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ان کی دعاؤں کا ہمیں مورد بنا دے، الہ العالمین ان کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ ارحم الراحمین حاضرین میں سے، سامعین میں سے الہ العالمین سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما۔ الہ العالمین بہت دیر سے یہ سب تیری محبت کی خاطر، تجھے راضی کرنے کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، الہ العالمین کسی کو محروم نہ فرما، الہ العالمین ان کی اس قربانی کی برکت سے مجھے بھی محروم نہ فرما، الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ اس وقت ہم بڑی امیدیں لے کر تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری دنیاوی حاجتیں بھی بہت ہے، اخروی حاجتیں بھی بہت ہے، الہ العالمین محروم نہ لوٹا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر
در کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں, یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے ہے. یہ ارحم الراحمین جھولیوں کو بھر دے, جھولیوں کو بھر دے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے, ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما دے, ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے. الہ العالمین ہمیں مقام صدیقیت سے سرفراز فرما دے. الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما, مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما, مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہے, دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے, دین سے دوری کی وجہ سے ہے. الہ العالمین تجھ سے تعلق کٹنے کی وجہ سے ہے, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی میں کمی کی وجہ سے ہے. اے اللہ جن جن اسباب کی ضرورت ہے حالات کے بدلنے کے لیے ان اسباب کو مہیا فرما. الہ العالمین مہیا فرما, اپنے دین کی حفاظت فرما. الہ العالمین قرآن کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما. ممالک اسلامیہ میں جہاں جہاں پریشانیاں ہے پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین سب ملکوں کو اچھے حکمران نصیب فرما. الہ العالمین پورے عالم سے نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما, نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما, نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما. الہ العالمین اسلام کو مسلمانوں کو محبوبیت عطا فرما. الہ العالمین محبوبیت عطا فرما, محبوبیت عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری جوان بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما. ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کی حفاظت فرما, یتیموں کی حفاظت فرما. یہ ارحم الراحمین انصاف کو عام فرما, عدل کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما, برکتوں کو عام فرما. یہ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے, رحمتوں کے دروازے کھول دے, رحمتوں کے دروازے کھول دے, برکتوں کے دروازے کھول دے, نصرتوں کے دروازے کھول دے, نصرتوں کے دروازے کھول دے. اللہ میں معاف کر دے, معاف کر دے. الہ العالمین پوری امت کو معاف کر دے, معاف کر دے. الہ العالمین جن نافرمانیوں کی وجہ سے, جن گناہوں کی وجہ سے تیری نصرت تیری رحمت رکی ہوئی ہے, الہ العالمین ان تمام گناہوں سے امت کو الہ العالمین سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رحم فرما, اے اللہ کرم فرما. اے ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں جس لائن سے ہو رہی ہے الہ العالمین سب کو قبول فرما, سب کو مثمر بنا, سب کو بارآور فرما. الہ العالمین جن مرحومین کا انتقال ہو گیا ہے, جن بزرگوں کا گزشتہ دنوں میں انتقال ہو گیا ہے, الہ العالمین سب کی مغفرت فرما, سب کو رفع درجات عطا فرما. الہ العالمین ان بزرگوں کے چلے جانے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے الہ العالمین اس خلا کو پور فرما دے. الہ العالمین ان کے وجود کی وجہ سے ان کے متعلقین کو, پوری امت کو جو برکتیں ملتی تھی ان برکتوں کے دروازوں کو الہ العالمین کھلا فرما. یہ ارحم الراحمین جو اکابر جو مشائخ زندہ ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کے علمی روحانی فیض کو عام اور تام فرما. جتنی جماعتیں, جتنی جمعیتیں, جتنے ادارے, جتنے افراد دین کا کام جس لائن سے کر رہے ہیں سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متعلق ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکاء مجلس, سبھی کے تمام جائزین مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین تو سب کے دلوں کے قریب ہے. الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے, سب کی مصیبتوں کو جانتا ہے. الہ العالمین سب کی مصیبتیں دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جن جن لوگوں کے دلوں میں دنیا سے تعلق رکھنے والی جو غلط محبتیں ہیں انہیں ختم فرما, انہیں ختم فرما. آخرت کی محبت عطا فرما, آخرت کی محبت عطا فرما, آخرت کی رغبت عطا فرما, آخرت کا شوق عطا فرما, تیری ملاقات کا شوق عطا فرما.
اے ارحم الراحمین آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے، ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے، ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے، ہماری زندگیوں کو تیری فرما برداری کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین۔ بھئی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں، چھٹیوں میں اپنے وقت کو سوچ سمجھ کر اچھے کاموں میں خرچ کریں، اسپیشلی the young people. You are free from today for 2 weeks probably, so make sure you utilize your time correctly. And one thing you must never do, never disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Spend your time well. Try to spend more time in the masjid, as much time as possible in the masjid. Try to spend time in the company of your parents, your grandparents, your relatives. Try to serve them, do their khidmat. Try to do good things inshallah, productive things in holidays. Rest as well, but productive things. And you can engage in recreational activities also, but making sure that we remain within the boundary of Sharia. Jazakumullah.